الحمدللہ رب العالمین فصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلنوا هذا النکاح وجعلوه في المساجد كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمذی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے نکاح کے بارے میں اسلام کی تعلیمات۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو جہاں اسلام نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر معاملات اور عبادات کے متعلق رہنمائی فراہم کی ہے، تو وہیں اسلام ہمیں نکاح کے بارے میں بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ لیکن آج ایک عجیب بات ہے کہ آج کے مسلمانوں کی اکثریت نے دین کے تصور کو محدود کر کے رکھا ہے۔ آج ہم نے دین کو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود کر کے رکھا ہے، اور آج نکاح کی تقاریب جو وہ غیروں کی جو وہ طریقے پر ہو رہی ہیں، غیروں کے رسموں کے مطابق ہو رہی ہیں، اور اسلام کو ہم کہتے ہیں کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نکاح کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ نکاح کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہے، اسے انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کو کامل بندگی چاہیے، یہ بندگی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں بھی ہونی چاہیے، یہ بندگی ریاستی امور یعنی خلافت کے نظام کے قیام کے لیے بھی ہونی چاہیے، یہ بندگی نکاح کی تقاریب کو سنت کے مطابق ادا کرنے میں بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مزید سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک اے مسلمانوں تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو جہاں ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں اور دیگر معاملات زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھتے ہیں، تو وہیں پر ہمیں نکاح کی تقاریب کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کے ضمن میں کیا اسوہ حسنہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک اے مسلمانوں تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، آیت جاری ہے، لیکن ہمارے یہاں صرف اتنا حصہ آیت کا معروف ہو چکا ہے، جبکہ آیت ابھی جاری ہے۔ اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ یہ بات واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو بہترین نمونہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے کون لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے، اس کی وضاحت آیت کے اگلے حصے میں۔ تو جو لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لمن کان یرجو اللہ، پہلی شرط یہ ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے فائدہ اٹھا سکیں گے ان کے لیے پہلی شرط یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید ہو۔ دوسری شرط والیوم الآخری، اور آخرت کے دن کی امید ہو کہ آخرت میں اللہ کے پاس جانا ہے، اعمال کا حساب کتاب ہوگا، محاسبہ ہوگا۔ تیسری شرط وذکر اللہ کثیرا، اور وہ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے ہوں۔ جو لوگ یہ تین شرائط پوری کر دیں تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب کہ نکاح کے حوالے سے جو اسلام کی تعلیمات ہے، اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ دین اسلام میں نکاح کی کیا اہمیت ہے، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ نکاح کی تقاریب کے ضمن میں مسلمانوں سے کیا کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اسے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد حق مہر کی ادائیگی کی اہمیت کا بیان آئے گا۔ اس کے بعد دلہا اور دلہن کو مبارکباد دینے کے لیے جو مسنون دعا ہمیں احادیث میں سکھلائی گئی ہے اس کا بیان آئے گا۔ اس کے بعد دین اسلام میں ولیمے کی کیا اہمیت ہے اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ پھر آخر میں ہم دیکھیں گے کہ خطبہ نکاح یعنی نکاح میں جو خطبہ پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس خطبہ نکاح میں کون سی آیات اور کون سی احادیث پڑھی جاتی ہیں اس کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ تو اس وقت ہم
گفتگو کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں کہ دین اسلام میں نکاح کی اہمیت. دین اسلام میں نکاح کی بہت اہمیت ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے تمام اہل ایمان کو مخاطب فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی, 3 کاموں میں کبھی دیر مت کرنا. 3 کاموں میں کبھی دیر مت کرنا. پہلا کام کیا ہے؟ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی ادائیگی میں دیر مت کرنا. دوسرا کام کہ جب جنازہ حاضر ہو جائے تو اس کی جو وہ نماز جنازہ اور اس کی تدفین میں جو وہ دیر مت کرنا. تیسرا کام کہ جب جوان لڑکی کا جوڑا مل جائے, ٹھیک ہے, میچ ہو جائے, نسبت طے ہو جائے, ٹھیک ہے, تو پھر یہ کہ اس کے نکاح میں دیر مت کرنا. یہ 3 کام ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ادائیگی میں دیر مت کرنا. شعب الایمان البہقی کی روایت ہے, حدیث مبارکہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ شادی کرتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے, پس اسے چاہیے کہ باقی جو آدھا دین رہ گیا ہے اس میں وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. دیکھیے کہ نکاح کی دین اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. باقی جو آدھا دین رہ گیا ہے اس میں چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. ٹھیک ہے, تو یہ نکاح کی اہمیت ہے کہ آدھا دین اس کے ذریعے سے مکمل ہوتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنا نظر کو نیچے رکھنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. آج دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے, فحاشی پھیلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ نکاح جو ہے وہ بہت دیر سے کیا جاتا ہے, ڈیلے کے ساتھ کیا جاتا ہے. لڑکیوں کی عمریں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, لڑکوں کی عمریں جو وہ زیادہ ہو جاتی ہیں, 30 سال 35 سال ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور نکاح کے اندر جو وہ تاخیر کی جاتی ہے, اور پھر جب وہ جنسی بے روی کا جو وہ قوم جو وہ شکار ہو رہی ہوتی ہے, نوجوان جو وہ شکار ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے اور اس جانب جو وہ توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, حدیث مبارکہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکحوا فانی مکاثر بکم, کہ تم نکاح کرو, بے شک میں قیامت کے دن جو وہ تمہاری جو وہ کثرت کی بنیاد پر فخر کروں گا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان کو تلقین فرما رہے ہیں کہ تم نکاح کرو, تم نکاح کرو گے, نکاح کرنے سے آگے اولاد ہوگی, اور اس سے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم نکاح کیا کرو, فإنی مکاثر بکم, کہ بے شک میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا قیامت کے دن. یعنی قیامت کے دن جب نکاح کے ذریعے سے دنیا میں جب اہل ایمان نکاح کریں گے تو اس نکاح کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی تعداد وسیع ہو جائے گی, جب وہ بڑھ جائے گی. تو اس جب وہ کثرت تعداد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے کہ میرے امتیوں کی تعداد جب وہ زیادہ ہے دیگر انبیاء کے امتیوں کے مقابلے. تو یہ بھی ہے نکاح کی اہمیت. سنن نسائی کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی نعمتوں میں سے بہترین نعمت جو وہ نیک بیوی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کس عورت سے نکاح کیا جائے. تو اس ضمن میں پہلی جو ہدایت وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی نعمتوں میں سے جو بہترین نعمت ہے وہ نیک بیوی ہے. ٹھیک ہے, کسی کو اگر نیک بیوی مل گئی, ٹھیک ہے, جو کہ پاک دامن ہے, صوم و صلات کی پابند ہے, شرعی پردہ کرنے والی ہے, کبائرات سے اجتناب کرنے والی ہے, تو دنیا کی نعمتوں میں سے یہ بہترین نعمت ہے. اسی طریقے سے جو وہ کس عورت سے نکاح کرنا چاہیے اس کے ضمن میں اور بھی حدیث آ رہی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام طور پر لوگ جو ہے عورت سے جب نکاح کرتے ہیں تو اس کی بعض لوگ جو وہ عورت سے اس کی مالداری کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں, بعض لوگ جو وہ وجاہت کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں, بعض لوگ عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں, اور بعض لوگ ہیں جو کہ دینداری کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ اے مسلمانوں, تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں, تمہیں کوئی دیندار عورت تلاش کرنی چاہیے.
یعنی یہ کیا ایک مسلمان کیا دنیا داری کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کوئی مالدار عورت تلاش کر رہا ہے یا وجاہت کے پیچھے بھاگ رہا ہے یا حسن و جمال کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ یہ سب چیزیں تو عارضی ہیں، یہ سب چیزیں تو دنیا میں رہ جانے والی ہیں۔ اصل چیز جو قابل ترجیح ہے وہ کیا ہے کہ تم دیندار عورت تلاش کرو، اس وجہ سے نکاح ہونا چاہیے۔ دیندار سے مراد جو ہے نا یہ نہیں ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیندار سے مراد کوئی عالمہ ہو، فاضلہ ہو، تو وہ تو پاکستان میں آپ کو بہت کم ہی ملیں گی، بہت قلیل تعداد میں ملیں گی۔ دیندار سے مراد ہے جو پریکٹسنگ مسلم ہو، جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والی ہو، چاہے اس کے پاس کوالیفیکیشن نہ ہو، وہ صوم و صلات کی پابند ہو، وہ شرعی پردہ کرنے والی ہو، وہ کبائرات سے اجتناب کرنے والی ہو، یہ دیندار کی ڈیفینیشن کے اندر ہے، اور یہی چیز یہاں پر مطلوب ہے۔ اس حدیث میں جو چیز مطلوب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی عالمہ کی سند ہو، کوئی فاضلہ کی سند ہو، تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو دیندار ہونی چاہیے، پریکٹسنگ مسلم ہونی چاہیے، جس کی تلقین یہاں کی جا رہی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے تم ان کے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا حسن و جمال انہیں تباہی کے راستے پر ڈال دے، اور نہ ہی مال و دولت کی وجہ سے ان سے نکاح کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا مال انہیں سرکشی اور طغیانی میں مبتلا کر دے، بلکہ تم دینداری کی وجہ سے ان سے نکاح کرو، اور کالی رنگت والی کنیز جو دین اور اخلاق سے آراستہ ہو وہ اس خاندانی حسینہ سے بہتر ہے جو بد اخلاق ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات جو وہ تلقین فرما دی کہ کس خاتون سے نکاح کیا جانا چاہیے، یعنی کس قسم کی عورت ہونی چاہیے، وہ واضح ہو گیا کہ دیندار عورت ہونی چاہیے، پریکٹسنگ مسلم ہونی چاہیے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور مومنہ بیوی جو آخرت میں تمہارے لیے مددگار ہو، اس کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ واضح طور پر یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ایک شخص کا اگر نکاح ہونے والا ہے تو اسے کس قسم کی عورت جو وہ تلاش کرنی چاہیے، یعنی جو گھر کے سربراہان ہیں انہیں جو وہ بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے جو وہ کس قسم کی عورت تلاش کرنی چاہیے۔ بات واضح ہوگی کہ دیندار عورت ہونی چاہیے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ روایت کریں، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک حسب و نسب والی خاتون ملی ہے، لیکن وہ عورت جو وہ بانجھ ہے، کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے جو وہ شادی کرنے سے منع فرما دیا۔ پھر دوسرا شخص حاضر ہوا تو اسے بھی منع فرما دیا، پھر تیسرا شخص حاضر ہوا تو اسے بھی منع فرما دیا، اور فرمایا کہ تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اور مرد سے محبت کرنے والی ہو، اور مرد سے محبت کرنے والی ہو، اس لیے کہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ تو دو اہم باتیں یہاں پر بیان ہوئی اس حدیث میں، ایک تو یہ کہ نکاح کے حوالے سے جو تلقین آئی، اور دوسرا یہ کہ نکاح اس عورت سے کیا جائے جو آگے، یعنی جن کے خاندان میں آگے اولاد ہوتی ہو۔ اگر کوئی ایسا خاندان ہے جہاں پر یہ کہ ان لڑکیوں میں اولاد کا سلسلہ نہیں ہو رہا، تو اس خاندان میں جو وہ اجتناب کیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی تعداد زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب اگلے حصے کی طرف ہم آتے ہیں گفتگو کے، کہ دین اسلام کی تعلیم یہ کہ نکاح کی جو تقریب ہے، نکاح کی جو رسم ہے، وہ مسجد کے اندر ہونی چاہیے، اور حدیث میں بھی اسی بات کی تلقین آتی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان عام کرو اور اسے مساجد میں منعقد کرو۔ یعنی دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب وہ نکاح کی جو تقاریب ہیں وہ مساجد کے اندر ہو۔ دیکھیں کہ شادی ہال ہیں، وہاں پر سگریٹ بھی پی جا رہی ہے، وہاں پر جو ہے وہ غیبت بھی ہو رہی ہے، وہاں پر
جو ہے نا بعض لوگوں نے جو موبائل پر جو وہ گانے بھی سن رہے ہیں، بعض کچھ ویڈیو کلپس دیکھ رہے ہیں، وہاں پر کوئی دعا کا جب ماحول نہیں ہوتا، وہاں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں برستی ہے، ٹھیک ہے، تو مسجد یہ کہ ایک جو ہے نا رحمت والا مقام ہے، وہاں پر یہ کہ فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، رحمت والی جگہ ہے، بابرکت جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور حدیث میں بھی اس کی تعلیم ہے کہ مسجدوں کے اندر جب وہ نکاح ہونا چاہیے وہاں ایک دعا کا ماحول بھی بنتا ہے، ایک دینی جب وہ تقریب کا ماحول صحیح طور پر وہاں بنتا ہے۔ تو نکاح کے لیے حوالے سے یہ کوشش کی جائے جب بھی بچے یا بچیوں کا نکاح کا معاملہ ہو تو یہ مساجد میں کیا جائے۔ شعب الایمان البیہقی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نکاح بہت بابرکت ہے جس میں خرچ کم۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں جو نکاح کی تقاریب ہوتی ہے اس میں آپ دیکھیے کہ پیسے کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہوتا ہے، فضول رسومات کے اوپر جب وہ لاکھوں روپے کے پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، فائرنگ ہوتی ہے، پڑوسیوں کا یہ کہ سکون تباہ ہوتا ہے، ان کی نیندیں حرام کی جاتی ہیں معاذ اللہ۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ حدیث میں کیا بات آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو۔ اور جب وہ رات گئے تک جب وہ فائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، پڑوسیوں کی نیندیں حرام ہو رہی ہوتی ہیں، ان کا سکون تباہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ فرما رہے ہیں، قسم کھا کر کہہ رہے ہیں لوگ مومن نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سوچنے کی توفیق رحمت عطا فرمائے۔ تو شعب الایمان البیہقی کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ نکاح بہت بابرکت ہے جس میں خرچ کم ہو۔ آج ہم پریشان ہیں کہ برکت نہیں ہو رہی، برکت نہیں ہو رہی، زندگیوں سے برکتیں اڑ گئی ہیں، خرچے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور جب وہ گزارا نہیں ہو رہا، آمدن جب وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ اصل مسئلہ یہ برکت اٹھ گئی ہے، اصل مسئلہ یہ۔ اور یہ برکت کہاں سے ملے گی؟ یہ برکت ملتی ہے جب ایک خاندان وجود میں آتا ہے، جب ایک خاندان نکاح کے ذریعے سے وجود میں آ رہا ہے، اور اس خاندان کے وجود میں آنے میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا، سنت کے مطابق نکاح کی تقاریب کی جائے گی، تو برکت یہاں سے انیشیٹ ہوگی۔ جب یہاں سے پہلی جب وہ اینٹ سنت کے مطابق رکھی جائے گی تو برکت کا پہلا قدم یہاں پر ہوگا، یہاں سے برکت اسٹارٹ ہوگی، برکت کا آغاز یہاں سے ہوگا۔ اور جب یہاں سے برکت کا آغاز ہوگا پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے پوری جو عمارت بھی رکھی جائے گی وہ پوری سیدھی عمارت ہوگی اور برکت پر ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ نکاح بہت بابرکت ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ تو یہ فائرنگ، پٹاخے، ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ پھر اسی طریقے سے بہت ساری غیر مسنون رسومات ہیں جو ہمارے ہاں جو رائج ہو گئی، مثلا تیل کی رسم ہے، مایوں کی رسم ہے، مہندی کی رسم ہے، اسی طرح منگنی کی رسم ہے۔ یہ ساری رسومات ہیں جس کا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ حدیث میں ان رسومات کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، قرآن میں رسومات کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ یہ ہم نے جب وہ ہندوؤں سے سیکھ لی، ہندوؤں کے ساتھ ہم رہے تو وہاں پر ہم نے یہ چیزیں اکثر وہاں سے لی، وہاں سے ہم نے سیکھی۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ عمرا کے آپ دیکھیں آپ کہ صرف مہندی کی رسم کے اوپر 10-10 20-20 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بعض عمرا کے ہاں تو مہندی کی منگنی کی رسم بھی جو ہے وہ 2-2 3-3 ہوتی ہیں، چھوٹی منگنی، پھر درمیانی منگنی، پھر بڑی منگنی۔ ابھی پھپھو آ رہی ہیں تو ان کے لیے جو ہے نا ایک رسم ہو رہی ہے، پھر جب وہ خالہ ڈنمارک سے آ گئی ہیں یا نیوزی لینڈ سے آ گئی ہیں، فلاں جگہ سے آ گئی ہیں، کینیڈا سے آ گئی ہیں، ان کے لیے ہو رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رحم فرمائے۔ یعنی آج ہم سنت نبوی کو بھول گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بعد میں چلا، نکاح ہو گیا بعد میں پتہ چلا۔ اور ہمارے ہاں دیکھیں کہ پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے، پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے، لائٹیں لگی ہوتی ہیں، کمکمے لگے ہوتے ہیں، پٹاخے پھوڑے جاتے ہوتے ہیں، اور پیسے کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ سارے کیا ہے؟ یہ شیطانی طریقے ہیں، یہ اسلام کی رسومات نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کی رسومات پر چلیں گے تو برکت ہمیں ملے گی۔ برکت کا آغاز یہاں سے۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کی جو شادیاں ہوا کرتی تھی ان کے ہاں جو نکاح کی تقاریب ہوتی تھی بہت سادگی کے ساتھ ہو جاتی تھی۔ طبرانی جو کہ حدیث کی کتاب ہے، اسی طرح ابو نعیم فی الحلیہ یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ قبیلہ بنو لیس کی ایک خاتون تھی، ان کے ہاں ایک لڑکی تھی، خاتون تھی،
اس کے نکاح کی بات کرنے کے لیے گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کھڑے رہے اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر گئے اور گھر والوں سے بات کی کہ جی میرا دینی بھائی ہے سلمان جو بڑا دیندار ہے، متقی ہے، زاہد ہے، اور آپ کی فلاں لڑکی سے جو نکاح کرنا چاہتا ہے. تو انہوں نے سوچا اور سوچ کر کہا کہ سلمان سے تو ہم راضی نہیں ہیں، تو آپ سے مطمئن ہیں، اگر آپ راضی ہیں تو آپ سے ہم نکاح کر دیتے ہیں اپنی بیٹی کا. تو انہوں نے سوچا اور کہا ٹھیک ہے مجھ سے کر دیں، اور اندر ہی اندر آپ دیکھیے کہ نکاح ہو گیا. کوئی جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ کوئی جو ہے نا کارڈز ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئے، کوئی جو ہے وہ مہندی کی رسم نہیں، کوئی مایوں کی رسم نہیں، کوئی تیل کی رسم نہیں، کوئی پٹاخے نہیں، کوئی لائٹیں نہیں لگی، کوئی فائرنگ نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا. اندر ہی اندر آپ دیکھیں کہ نکاح ہو گیا. باہر آئے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہے کہ بھائی سلمان معذرت چاہتا ہوں کہ اندر تو میں گیا تھا آپ کے نکاح کی بات کرنے کے لیے، لیکن وہاں اندر میرا نکاح ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی معذرت تو مجھے کرنی چاہیے کہ نصیب آپ کا لکھا ہوا تھا اور میں جو خواہ میں کوشش کر رہا تھا. تو آپ دیکھیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ تھا، تربیت کا نتیجہ تھا. ہم ہوتے تو ہم کہتے کہ بندہ کم از کم باہر آ کے بتا تو دیتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ صحابہ کا اصرار اور قربانی آپ دیکھیے ان کا کہ بھائی معذرت مجھے کرنی چاہیے کہ نصیب آپ کا لکھا تھا اور میں خواہ میں کوشش کر رہا تھا. تو یہ دراصل کیا تھا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا سب. تو آپ دیکھیے کہ صحابہ کے ہاں اتنی آسانی کے ساتھ نکاح ہو جاتے تھے. آج ہمارے ہاں دیکھیں کئی رسومات ہیں، غرباء کے اوپر آپ دیکھیے کہ کتنا بوجھ بنا ہوا ہے. کسی کی اگر 4 بیٹیاں ہوں یا 6 ہوں یا اس سے زائد ہوں، وہ بیچارہ کہاں جائے؟ وہ آج پریشان ہے. عمرا نے جو آج آپ دیکھیے کہ رسومات کی جو بڑی لائن لگا دی ہے اور جو ہے نا اخراجات کی ایک بڑی لمبی فہرست بنا دی ہے. اب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مووی بنے گی تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا اور فلاں ہوگا، ایسے ہوگا تو ویسے ہوگا، مہندی کی رسم ہوگی، مایوں کی رسم ہوگی وغیرہ وغیرہ. کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. اب تو کروڑوں عمرا کے ہاں تو کروڑوں میں شادیاں ہو رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی آپ دیکھیے کہ اس وقت ایک زندگی کا مقصد کیا بنا ہے. ایک بندہ جاب کرتا ہے، جاب کا مقصد کیا ہے؟ پیسے آئیں گے شادی کروں گا. اور وہ پیسے جمع کیے، اس نے لاکھوں کروڑوں جمع کیے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد پھر جو ہے نا بچے ہوتے ہیں، اور بچے کے بعد اب کیا ہے؟ اب جو پیسے جمع کیے اس سے بچوں کی شادیاں کرنی اور وہ پھر کروڑوں روپے ان کے اوپر برباد کرنے پیسے پانے کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج زندگی کا مقصد یہ رہ گیا ہمارے. اللہ رحم فرمائے. جو زندگی کا اصل مقصد تھا، جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا، سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، میرے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں. نماز روزہ میں تو ہمیں جب وہ نظر آ جاتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. شادی بیاہ میں ہمیں دیکھنے کی توفیق نہیں ملتی، ہم سوچتے ہی نہیں اس حوالے سے، غور ہی نہیں کرتے. غور کریں گے تو بھائی توفیق ملے گی نا. اس میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہاں پر اسلام کی تعلیم کیا ہے. نماز ہم اپنے طریقے سے نہیں پڑھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھتے ہیں. اور شادی بیاہ ہم زمانے کے ٹرینڈ پر چل رہے ہوتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. اب ہم آتے ہیں حق مہر کے حوالے سے کہ دین اسلام میں حق مہر کی کیا اہمیت ہے. المعجم الاوسط اور المعجم الصغیر حدیث کی کتابیں، اس میں حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی عورت سے کم یا زیادہ مہر پر نکاح کیا اور اس کے دل میں حق مہر کی ادائیگی کا ارادہ ہی نہ ہو، تو وہ شخص قیامت کے دن اللہ کے سامنے زانی کی حیثیت سے پیش ہوگا. آج آپ دیکھیے کہ مہر کے حوالے سے بھی آج بڑا عجیب معاملہ ہے ہمارے معاشرے میں. جب وہ بڑے لمبے مہر رکھوائے جاتے ہیں، جب وہ 20 لاکھ کا مہر ہے اور 10 تولے جو سونا ہوگا اور یہ ہوگا تو وہ ہوگا، پلاٹ ہوگا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اسلام میں اس چیز کی ممانعت نہیں ہے، لیکن ذرا یہ بھی دیکھیے کہ لڑکے کی جو فائنینشیل کیپیسٹی ہے دراصل ذرا اسے بھی ذرا دیکھیے کہ اتنا ہو کہ لڑکے کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے، اس کی جو سیلری ہے، اس کی جو آمدن ہے، وہ اس میں سہولت کے ساتھ ادا کر دے، اتنا ہونا چاہیے. بعض لوگ یہ بھی لکھواتے ہیں کہ جی اگر جب وہ طلاق ہو گئی تو طلاق کی صورت میں جب وہ اگر لڑکے نے طلاق دے دی تو اتنا جو ہے نا سونا دینا پڑے گا اور اتنا یہ دینا پڑے گا. تو اس میں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جائز ہے ہی نہیں.
اس طرح کی شک رکھنا کہ اگر طلاق ہو گئی تو طلاق کی صورت میں اتنے تولے سونا دینا پڑے گا اور اتنا کیش دینا پڑے گا یا پلاٹ دینا پڑے گا، علماء کرام بیان کرتے ہیں جائز ہی نہیں، یہ شک غلط ہے. نکاح ہو جائے گا، نکاح درست ہے، لیکن یہ شک جائز نہیں. تو نکاح مہر جو ہے وہ کم رکھیں، اس میں برکت ہے. ٹھیک ہے، زیادہ رکھنے کی اجازت ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن اتنا ہونا چاہیے کہ لڑکے کی فائنینشیل وہ کیپیسٹی کے اندر ہو کہ لڑکا آسانی سے دے سکے. آپ دیکھیے کہ جہاں اتنے زیادہ مہر ہوتے ہیں تو وہاں آپ دیکھیں اکثریت کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، کہتے ہیں دینا کس نے، اللہ رحم فرمائے. اور اگر دینے کا ارادہ نہیں ہوگا تو ابھی حدیث میں ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ پھر جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا ارادہ ہی نہ ہو مہر دینے کا تو پھر اللہ کے سامنے قیامت کے دن وہ جو ہے وہ زانی کی حیثیت سے پیش ہوگا. اللہ رحم فرمائے. عبرانی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں وہ عورت بہتر ہے جس کا مہر ادا کرنا آسان، وہ عورت بہتر ہے. یعنی جس عورت کا مہر ادا کرنا آسان ہو گویا کہ کم ہو تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر عورت قرار دے رہے. اس کے بعد ہم اگلے حصے کی طرف آتے ہیں کہ دلہا اور دلہن کو مبارکباد دینے کے لیے حدیث میں مسنون دعا کیا بیان ہوئی، اس کو ذرا دیکھتے ہیں. جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، مسند احمد، ان تینوں احادیث کی کتب میں مسنون دعا ایک بیان ہوئی ہے کہ دلہا اور دلہن کو جب مبارکباد دینی ہو، شادی کی یا نکاح کی مبارکباد دینی ہو تو ان الفاظ کے ساتھ ہمیں مبارکباد دینی چاہیے. الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر. اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. بارک اللہ لکا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو وہ برکت پیدا فرما دے، وہ بارک علیکا اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ برکت کو نازل فرمائے، وہ جمع بینکما فی خیر اور آپ دونوں کو یعنی دلہا اور دلہن دونوں کو جو وہ خیر کے معاملات میں جمع کر دے. جہاں بھی خیر کا معاملہ آپ دونوں کو جو وہ جمع کرے. ٹھیک ہے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے، اور اسے جب وہ دلہا اور دلہن کو جب مبارکباد دینی ہے تو ان الفاظ کے ساتھ ہمیں دینی چاہیے. اب ہم آتے ہیں ولیمے کی جانب کہ دین اسلام میں ولیمے کی کیا اہمیت ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر یا ان کے جسم پر زرد رنگ دیکھا تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عبد الرحمن یہ کیا ہے، یہ رنگ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عورت سے کھجور کی ایک گٹھلی کے وزن کے برابر سونے پر نکاح کیا، یعنی اتنا جو وہ مہر تھا اس مہر کی ادائیگی پر میں نے نکاح کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آپ کو جو وہ مبارک کرے. اب آپ جب وہ ولیمہ کریں خواہ ایک ہی بکری کیوں نہ ہو، یعنی عربوں میں بکریاں ہوتی تھیں اور بکریوں کا ذبح کرنا جب وہ کثرت کے ساتھ ہوتا تھا تو کہا ولیمہ کریں، یعنی دین اسلام کی تعلیم یہ کہ ولیمہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ سنت طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے نا کافی رخصت بھی دین اسلام نے دی ہے کہ رخصت یہ ہے کہ لڑکی کی جتنی فائنینشیل کیپیسٹی ہے اس کے مطابق جب وہ ولیمہ کرے، وہ 4 آدمیوں کو بلا سکتا ہے 4 کو بلائے، وہ 100 آدمیوں کو بلا سکتا ہے 100 کو بلائے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق جو ولیمہ کرے. ولیمہ لڑکی کی طرف سے ہوگا. ٹھیک ہے، اور جو نکاح کے موقع پر ہمارے ہاں جو لڑکی والوں کی طرف سے کھانے کی ایک رسم چل پڑی ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. خام خواہ ایک لڑکی والوں کے اوپر ایک بوجھ ہم نے بنا دیا. اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ غرباء کے اوپر ہوتا ہے، جن کی بیٹیاں ہیں، غریب ہیں، 4 بیٹیاں ہیں یا 6 بیٹیاں ہیں، وہ پھر کہاں سے جب وہ 200 مہمانوں کا یا 400 مہمانوں کا یا اس سے زائد مہمانوں کا کہاں سے بندوبست کریں گے؟ ٹھیک ہے، جو سنت کی جو تعلیم ہے اس پر اگر ہم چلیں گے تو اس میں غریب بھی بڑی آسانی سے فٹ آتا ہے اور اس میں امیر بھی بڑی آسانی سے فٹ آتا ہے. جب ہم زمانے کے ٹرینڈ پر چلتے ہیں تو اس میں صرف امیر فٹ آتا ہے، اس میں صرف امیر کے لیے جگہ ہے، غریب کے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات پر آئیں گے تو اس میں غریب کے لیے بھی جگہ ہے اور امیر کے لیے بھی جگہ ہے، اور برکت اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے میں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ ولیمے کی دعوت جو وہ قبول کرے اور اس میں شرکت کرے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے، حاجت مندوں اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے، اور جس نے دعوت ولیمہ کو بغیر عذر کے قبول نہ کیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف عمل کیا۔ اس حدیث میں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے، اپر کلاس کے ایلیٹ کلاس کے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، غربا کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں دعا کس کے دل سے نکلتی ہے؟ دعا غریب کے دل سے نکلتی ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، زندگی کے اندر پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں، ٹینشنز ہیں، ٹھیک ہے، تو بھائی ہمیں ہمارے جو مصائب دور ہوں گے وہ غریبوں کی دعاؤں سے۔ غریب کی دعا لگ گئی تو اللہ کا بڑا کرم ہو جائے گا، اور یہ جو دعا دل سے نکلنے والی ہوتی ہے یہ غریب کے دل سے نکلنے والی دعا ہوتی ہے۔ غریبوں کو ضرور جو وہ ولیمے کی دعوت میں بلانا چاہیے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مقابلہ کرنے والے لوگوں کا کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کہ کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، آج آپ دیکھیں کمپٹیشن ہے، جی فلاں کے ہاں شادی ہوئی ہمارے رشتہ دار کے ہاں، انہوں نے تو جب وہ ولیمے پر جو ہے وہ 20 لاکھ روپے خرچ کیے تھے، تو ہم تو ان سے زیادہ جو وہ پوزیشن کے اندر اوپر ہیں ان سے، تو ہمیں تو کم از کم جب وہ انہوں نے 20 خرچ کیے تو ہمیں تو 30 کرنے چاہیے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ بھائی اسلام کی کیا یہ تعلیم ہے؟ اسلام نے کہا کہ اس میں آگے بڑھو۔ اسلام تو کہتا ہے کہ جب وہ سبقت لے کر جاؤ نیکیوں کے میدان کے اندر، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، سورہ آل عمران آیت 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گناہوں سے اپنی بخشش مانگنے کے لیے کہ وہ دوڑو اور اللہ کی طرف دوڑو اور جنت کے لیے دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر، اس کے لیے دوڑو۔ آج ہم جو وہ ان چیزوں کے اندر دوڑ رہے ہیں، ان چیزوں میں آج ہم نے ریس لگائی ہوئی ہے، کمپٹیشن آج ہم نے ان چیزوں میں لگایا ہوا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے کھانا کھانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحابہ کے ہاں آپ دیکھیے کہ نیکیوں کے میدان میں جب وہ سبقت لے جانے کی کوشش ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ وہ جو آپ جب وہ غار کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ رہیں غار ثور کے اندر، وہ اس کی ایک رات مجھے دے دیجیے، میری ساری نیکیاں لے لیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا صحابہ کی سوچ تھی، کیا صحابہ کا سبقت لے جانے والا معاملہ تھا۔ آج ہماری سبقت دنیا کے پیچھے کہ فلاں نے فلاں گاڑی لے لی ہے تو میں اس سے اعلیٰ والی گاڑی لے لوں، فلاں نے جب وہ فلاں سوسائٹی میں گھر لے لیا ہے تو میں اس سے اچھی سوسائٹی میں گھر لے لوں، فلاں کے بچے جب وہ فروبیلس میں پڑھتے ہیں میرے بیکن ہاؤس میں پڑھنے چاہیے، فلاں کے اس اسکول میں پڑھتے ہیں میرے اس اسکول میں پڑھنے چاہیے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ آج ہم نے اس کو سبقت کا میدان بنا لیا، دین جو سبقت کا میدان ہمیں بتایا ہے وہ آج ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ رحم فرمائے۔ اب ہم آتے ہیں گفتگو کے آخری حصے کی جانب کہ خطبہ نکاح میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں اور احادیث مبارکہ پڑھی جاتی ہیں اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ خطبہ نکاح میں سب سے پہلی آیت جو پڑھی جاتی ہے وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 پڑھی جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تقوی کہتے ہیں گناہوں اور نافرمانی سے بچنا، اور تقوی کا ایک اور معنی بھی ہے کہ اللہ سے ڈرنا، کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے، یا اللہ کی نافرمانیوں سے بچو جیسا کہ اس کی نافرمانیوں سے بچنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ آپ دیکھیے کہ ایک نیا خاندان وجود میں آ رہا ہے، اور اس نئے خاندان کو ایک بڑی اہم تلقین کی جا رہی ہے کہ تقوی کو اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنی ہے اور گناہوں نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارنی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت پڑھی جاتی ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے، پہلی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منھا زوجھا، اور اسی سے تمہارے جوڑے جو اس نے بنائے،
وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس نے اس سے جب وہ کئی مرد اور کئی عورتیں جو وہ پھیلا دیں. واتقوا اللہ، اب دیکھیں دوبارہ تقوی کا ذکر، اور دیکھو تم اس ہستی کا تقوی اختیار کرو الذی تساءلون بہ والارحام، کہ جس سے جب وہ تم جب وہ سوال کرتے ہو، ٹھیک ہے، اس ہستی کا جو وہ تقوی بھی جو وہ اختیار کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ تم پر جو وہ نگہبان ہے، تو اس ہستی کو جو وہ تم تقوی اختیار کرو. اس کے بعد تیسری جو آیت پڑھی جاتی ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، گناہوں اور نافرمانی سے بچو، اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور بات سیدھی سیدھی کرو، گول مول نہیں، جھوٹ نہیں، لگی لپٹی بات نہیں. آپ دیکھیے کہ ازدواجی زندگی میں جو لڑائی جھگڑوں کی نوبتیں آتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ سیدھی سیدھی بات نہیں ہوتی، یا جھوٹ ہوتا ہے، لعن طعن ہوتا ہے، یا لگی لپٹی بات ہوتی ہے، گول مول کر کے بات کی جاتی ہے، اور پھر جو ہے نا مزید پھر آگے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اچھا یہ جو ہے نا سیدھی اگر بات کی جائے گی اس کے فائدے کیا ہوں گے وہ اگلی آیت میں آ رہے ہیں. اور چوتھی آیت جو پڑھی جاتی ہے وہ سورہ احزاب آیت نمبر 71 پڑھی جاتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، نتیجہ کیا ہوگا سیدھی بات کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو، تمہارے اعمال کو، یعنی تمہارے معاملات کو درست کر دیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو بے شک وہ بہت بڑی کامیابی کو اس نے پا لیا. اس کے بعد پھر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جو کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ کھانا کھانا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اس طرح کے الفاظ جو وہ معروف طور پر نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے. لیکن خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ النکاح من سنتی، کیونکہ اس سے کیا ہے بے حیائی فاشی کا راستہ بند ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی تعداد بڑھے گی، کثرت ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اپنے امتیوں پر فخر کریں گے. اس کے بعد اگلی حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ پڑھی جاتی ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پہلی میں نے حدیث پڑھی تھی اور یہ دوسری پڑھی ہے ایک ہی، یہ دونوں ایک حدیث نہیں، الگ الگ ہے. تو جو دوسری حدیث پڑھی جاتی ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، بس جس نے میری سنت سے اعراض کیا، اس سے جو وہ انحراف کیا، منہ موڑا، تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ نکاح کی تقاریب کے حوالے سے اسلام کی کیا اہمیت ہے. اس کو ہم نے دیکھا کہ نکاح کا معاملہ جلدی ہونا چاہیے، اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے کہ 30 سال 35 سال لڑکے کی جو ہے نا بلوغت کے بعد وہ جب کچھ کمانے لگ جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، جلدی کمانے لگ جائے، تو کوشش کریں کہ جتنا جلد از جلد ہو جائے تو کر دی جائے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو نکاح کی رسومات ہیں وہ سنت کے مطابق کی جائیں. یہ مایوں، تیل، مہندی، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں، اس سے اجتناب کیا جائے. نکاح کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے کوئی کھانا نہیں، اس سے اجتناب کیا جائے. جہیز اسلام کی کوئی تعلیم نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی دینا چاہتے ہیں دے دیں، لیکن اس میں احتیاط کریں، کوئی اس کی مووی وغیرہ نہ بنائے، اسے سنت نہ سمجھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو سامان دیا گیا تھا جہیز میں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ جان لیجئے، اس میں علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں، باقاعدہ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف الحدیث میں بیان کیا ہے کہ وہ جو سامان تھا، وہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا گیا تھا، وہ پیسے جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیسے تھے، ان کے پیسوں سے وہ سامان آیا تھا، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی آپ کا نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے، کچھ پیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، میرے پاس تو تلوار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو بیچ کر آؤ یا گروی رکھ کر آؤ. پھر وہ بیچ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے جب وہ 30 درہم ملے تو پھر اس سے جو ہے نا سامان تیار کروایا کچھ پیسوں سے، اور کچھ سے جو وہ ان کا مہر ادا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ پیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے. تو مووی وغیرہ ان چیزوں سے بچیں، یہ چیزیں برکتوں کو ختم کرتی ہیں، ٹھیک ہے. سنت کے مطابق کریں، خرچہ کم کریں، مہر اتنا رکھیں جتنا جب وہ لڑکی کی کیپیسٹی کے اندر ہو، ٹھیک ہے. تو سنت طریقے سے کریں، برکتیں ہوں گی، ٹھیک ہے. ولیمے میں غرباء کو بھی بلائیں، مساکین کو بھی بلائیں، سنت کے مطابق عمل کریں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ زندگی میں برکتیں آئیں گی، اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں گے.
اور سنت کا انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور زندگی میں انشاءاللہ برکت بھی آئے گی۔ اور آخری بات، جب کبھی نکاح کی تقاریب کرنے کا معاملہ تو اس سے چند دن پہلے یا ایک ہفتہ پہلے گھر میں جب وہ کسی اہل علم کو، کسی عالم صاحب کو بلائیں تاکہ وہ واضح فرما دیں، ایک درس قرآن رکھ لیں کہ وہ واضح فرما دیں کہ اسلام میں نکاح کی تعلیمات کیسے کیا ہیں۔ جس طرح آج میں نے آپ کے سامنے بیان کی، تو اس طرح کی وہ ایک سٹنگ رکھوا لیں جس میں کوئی اہل علم صاحب آئیں جو ان تعلیمات کو جانتے ہیں، وہ عوام الناس کے سامنے، آپ کے رشتہ داروں کے سامنے بیان کریں تاکہ رشتہ دار آپ کو جب وہ کمپیل نہ کریں، مجبور نہ کریں کہ آپ جب وہ یہ فضول قسم کی رسومات کریں۔ عام طور پر مسئلہ یہ ہوتا ہے رشتہ داروں کی وجہ سے جب وہ فورس کیا جاتا ہے کہ جی یہ مہندی کی رسم، مایوں کی رسم یہ ہونی چاہیے، تو نکاح سے پہلے جب آپ یہ درس قرآن رکھوا لیں گے تو انشاءاللہ اس میں کافی سہولت ہو جاتی ہے، لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔